تھا. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقاعدہ پابندی ہی رکھی جاتی وہ زیادہ بہتر تھا, یا پھر کچھ آپ نے شرائط اور ضوابط بنا دیے, کچھ ضابطہ اخلاق طے کر دیے اور کہا کہ جی آپ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے کر سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک یہ ایک سمجھداری کا فیصلہ ہے؟ بہت ہی افسوس آ رہا ہے مجھے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے. نہ اس میں کیلیبر ہے, نہ اس میں کیا کہتے ہیں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی ہے. جو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے, مکہ بند ہے, ہر مسجد سعودی عربیہ, یو اے ای, جی سی سی, انڈونیشیا, ملیشیا بند ہیں. جو فیصلہ الازہر یونیورسٹی سپورٹ کرتا ہے, ادھر کے جو علماء ہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے, جو میڈیکل پروفیشن اس ملک کا چاہتا ہے, جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, جو ہمارے اکانومی کو ایک دھچکا سے بچا سکتا ہے, آپ وہ سب چیز کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 20 نکات میں سے یہ جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یہ لوگ جو ماسک نہیں پہنتے ہیں, جو ڈسٹنسز نہیں رکھتے ہیں, جو جمعے کو ہم نے خود دیکھا ہے یہ روڈوں پہ پھیلے ہوئے تھے, پھیلے بھی نہیں ہوئے تھے, ایک ایک کے اوپر تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ یہ نکات یہ آبزرو کر سکتے ہیں؟ اور اگر آبزرو نہیں کیا تو کیا اسی وقت نماز کے درمیان میں پولیس آ کے ان کو مارے گی, نکالے گی؟ آپ کو لگتا ہے رسک لے لیا حکومت نے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تو قتل عام ہونے والا ہے. ہلالی صاحب, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے لگا کہ ہم روک نہیں پا رہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اجازت ہی دے دو, روک تو پا نہیں رہے ہیں, کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پھر بھی جب پابندی تھی بھی تو پھر بھی لوگ آ رہے تھے. آپ اگر نہیں روک سکتے, آپ اگر لا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, بدطرف ہو جائیں, خدا کے لیے بدطرف ہو جائیں اور لوگوں کو نہ ماریں, لوگوں انفیکشن نہ پھیلائیں. خدا کے لیے ایک حد ہوتا ہے جس کے بعد آدمی یو لوز یور پیشنس, اور آدمی کہتا ہے یہ کتنے گھٹیے لوگ ہیں یہ. اور الوی صاحب جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ فیصلہ کیا 20 نکات جس میں کیا یار کس سے آپ پوچھیں, ایک نکات بھی وہ نہیں مانیں گے. کیا ڈسٹنسنگ ان کو پتا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ. اگر یہ نہیں کیا انہوں نے, ماسک نہیں پہنا, ڈسٹنسنگ, آپ مجھے ایک چیز پلیز بتائیں پھر کیا ہوگا؟ کیا پولیس والے بیچ نماز میں آ کے ان کو ہٹائیں گے؟ اٹس میڈنس. اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ ان لوگ اس ملک کو یہ ایک دن ایک نماز کا فیصلہ نہیں کر سکتے جو پوری دنیا نے مسلمان نے کیا ہے, یہ نہیں کر سکتے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلا. ہلالی صاحب, آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں, پلیز یہیں پہ ہولڈ کی. ہلالی صاحب, آج جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس کی جو فوٹیج آئی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں جناب ظفر مرزا صاحب نے اور ہمارے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان دونوں نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا. یعنی آپ سرکاری سطح پہ جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی خود بھی ماسک نہیں لگاتے, تو آپ لوگوں سے اس پہ کیسے عمل درآمد کروائیں گے؟ مجھے یقین کریں ذاتی طور پہ حکومت کی نیت پہ بالکل 1% بھی شک نہیں ہے. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود سن لیں, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ نماز کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن اس صورت میں جب آپ وہ ایس او پیز کو فالو کریں, آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں, آپ نے ماسک لگایا ہو. اتفاق ہے نا کہ وہ تو آپ نہیں کروا سکتے. جب یہ اتفاق ہے تو پھر پہلی بات تو پھر آپ کی ضائع ہو گئی نا. کیوں ہلالی صاحب, یہ تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح, دونوں طرح ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ 6 فٹ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بھول جائیں. اس لیے بار بار یہ معاملہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ کھانسی 13 فٹ تک جا سکتا ہے, اور آپ کا جو وائرس ہے وہ ایروسول ہے, وہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے. تو یہ 6 فٹ کا ایسے ہم سب لوگوں نے ایسا اڈاپٹ کیا ہے جیسے یہ ایبسولوٹلی میڈیکلی پرووڈ ہے. بالکل پرووڈ نہیں ہے.
یہ جو وائرس ہے اٹ از دا موسٹ انفیکشس وائرس ان دا ورلڈ ان ہسٹری. ایسے لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور آپ جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد میں, اور آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ, ان کو کوئی ڈسپلن نہیں آتا ہے. آپ نے ان کو لائن بناتے ہوئے دیکھا ہے کبھی عمر میں؟ خدا کے لیے یہ تو اٹس اے ڈیزاسٹر. میں تو کہتا ہوں اس کو روکو. کاش کہ کوئی لیگل طریقہ ہوتا, اس لیے کہ لوگ مریں گے, انفیکٹ ہوں گے, اور بھی لوگ انفیکٹ ہوں گے. اٹس سو آبویس. پتہ ہے مجھے پوری دنیا میں کیوں یہ ختم نہیں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے, کہ ایک ہی ہم ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. کوئی اور نہیں. سعودی عربیہ, یو اے ای, جی سی سی, کوئی نہیں. بس سر جو اس کے اگینسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مسجد سے ہی تو نہیں پھیل رہا نا وائرس, اور بھی اتنی چیزیں کھلی ہوئی ہیں نا, راشن کی دکانیں بھی تو کھلی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ کو جانا پڑ رہا ہے, آپ اور بھی 100 کام زندگی کے کر رہے ہیں, لیکن پابندی صرف نماز پہ لگائی جا رہی ہے. ظاہر ہے لوگوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس چیز سے کہ لوگ جانا چاہتے ہیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کمال ہے. آپ ایک آدمی کے یو آر اکویٹنگ اے مینز لائف with standing in کھانا لینا تو آپ کو جانا پڑتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو جانا پڑتا ہے. اگر نہیں جائیں گے آپ مر جائیں گے. نماز اگر آپ گھر میں پڑھیں تو آپ نہیں مریں گے, بلکہ پوری دنیا میں پورے علماء نے کہا ہے کہ پڑھو گھر پہ. یہ کوئی اگزامپل آپ دے رہی ہے؟ کس قسم کا اگزامپل آپ دے رہی ہیں؟ سر میں تو ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوں. اگر ادھر پھیل سکتا ہے تو ادھر بھی پھیلا دیں, ہر طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, میرا اب آپ دونوں سے اس کو وائنڈ اپ بھی مجھے کرنا ہے. ایک سوال ہے آپ دونوں سے, اگر وہ پابندی لگاتے ہیں لوگ نہیں رکتے, اگر وہ پابندی نہیں لگاتے تو بھی ان تمام شرائط کے ساتھ لوگ وہاں پہ ظاہر ہے کہ عمل درآمد کرتے ہوئے نہیں نماز پڑھیں گے, دونوں صورتوں میں ہی مشکل ہے, تو پھر اب حل کیا ہے اس ساری سچویشن کا؟ ہلالی صاحب پہلے آپ حل بتائیں, پھر میں عمران صاحب سے پوچھتی ہوں. میں سمجھا نہیں آپ کیا مشکلات کیا ہوتا ہے, مشکل کیا ہے؟ اگر پابندی بھی لگا, میں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. نہیں سر, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, پابندی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب پابندی لگی ہوئی تھی نا, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو پھر بھی آ رہے تھے, تو جب پابندی بھی لگا دے اگر حکومت تو لوگ تو پھر بھی آ رہے ہیں, تو پھر کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے سچویشن کو؟ آپ نے یہ اس ملک میں 70 سال ہو گئے ہیں, اس ملک میں جب پابندی لگانا چاہتے ہیں, جب کرفیو لگانا چاہتے ہیں, جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں منع ہے اور کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے اور اس کو 2 لاٹھیاں ملتی ہیں, پھر وہ نہیں کرے گا ایسی بات. آپ کیا سمجھتی ہیں بھائی؟ دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ جو دس ہول پروجیکشن ایکسیس آف پائرٹی, یہ تو حرام ہے اسلام میں. یہ منافقت ہے. ایکسیس آف پائرٹی یہ غلط ہے, یہ منع ہے ہمارے مذہب میں. اب خدا کے لیے لیٹس گیٹ ریئل, اسمیل دا کافی, اور سمجھیے آپ یہ قانون, اور اگر یہ ہوا اور یہ امپلیمنٹ, یہ پہلے تو میں بات کرتا ہوں پہلے جمعے کو یہ وائلیٹ ہوگا, اور اگر آپ لوگوں کو ڈسپرس نہیں کریں تو کوئی نہ کوئی مرے گا. اس کا قتل, میں قتل کہوں گا, اس کا قتل ہوگا ان لوگوں پہ جس نے یہ اگریمنٹ کیا ہے. تو ہلالی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سختی ہی کرنی پڑے گی اس معاملے پر, یہ بالکل صحیح فیصلہ نہیں ہے اور حکومت کو سختی کر کے لوگوں کو روکنا ہوگا. عمران صاحب آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ کیا لوگ اپنے طور پر اتنے سمجھداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ جائیں اور جا کر ایک طریقے سے؟ اگر لوگ اپنے طور پہ اس سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تو یہ نوبت ہی کیوں پیش آتی؟ آپ دیکھیں نا, آپ خود ابھی کہہ رہی تھی کہ لوگوں نے پہلے ہی پابندی نہیں کی, تو اب کس طرح سے اس پہ عمل کریں گے؟ حالانکہ یہ لوگوں کی اپنی جان کا مسئلہ ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہلالی صاحب کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کی ہر بندے کی اپنی جان کا مسئلہ ہے. اس پہ حکومت کو چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا جس طرح سے کیا ہے, تو پھر یا تو اس پہ پابندی پہ عمل کروائیں 100%, اور اگر عمل نہیں کروا سکتے تو پھر اس کو کینسل کر دیں, اس ایگریمنٹ کو نہ مانیں. لیکن یہ بہرحال فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اور عمل درآمد بھی حکومت نے کروانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ علماء کرام پہ بھی بہت ایک بڑی قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آگے بڑھیں, آگے آئیں اور اپنے فالورز کو دیکھیں. ہر مکتبہ فکر سے آپ دیکھیں نا,
تمام مکتبہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں علماء کرام جن کی بڑی سے ہے، جن کی لوگ بات سنتے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں۔ جب حکومت یہ بات کر رہی تھی کہ نہیں آنے دیں گے، اس وقت فوری ہم نے دیکھا مفتی منیب صاحب نے کہا جی ہمارا تو کل سے لاک ڈاؤن ختم ہے، ہم تو مساجد کھول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مشاورت وغیرہ کا سارا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ اگر اس معاہدے کو دیکھیں نا تو آخری شک اس معاہدے کی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کو لگا کہ اس پہ پابندی پہ پورا اس معاہدے پہ عمل نہیں ہو رہا تو حکومت اس معاہدے کو کبھی بھی ختم کر سکتی ہے رمضان